ون محل میں جو ایک بڑے عالم کی کتاب ہے اس میں روشنی ڈالی گئی ہے، فرقے گنے گئے ہیں اور وہ بہت پہلے سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں 72 فرقے انہوں نے دکھا دیے ہیں واقعتا، لیکن اس کو بنا کر کے جماعت احمدیہ کو استدلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ رسمی طور پر تو آپ سوال کرنے والے کا منہ بند کرا سکتے ہیں کہ دیکھ لو میرے میں 72 فرقے آ گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مختلف وقتوں میں فرقوں کے اضافے ہوتے رہے ہیں اور مختلف وقتوں میں بعض فرقے مٹتے بھی رہے ہیں، بالکل ان میں سے کچھ بھی نشان باقی نہیں رہا۔ اس لیے اس جھنجٹ میں اگر آپ پڑ جائیں تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ملل و نہل کتاب لکھی گئی اس وقت اگر 72 فرقے تھے تو بعد میں اور بھی تو ہوئے، بنتے چلے گئے۔ اہل قرآن کا فرقہ اس وقت نہیں تھا جو بعد میں وجود میں آیا، مثلا اور بھی متفرق فرقے ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملل و نہل کتاب وہابی فرقہ سے پہلے لکھی گئی تھی، بعد میں غالباً پہلے تھی، تو پھر وہ فرقہ وہابیہ بھی اس کے بعد بنا۔ تو سوال یہ ہے کہ 72 کے 73 نہ ہوئے بلکہ 74 75 76 اور بہت سارے بن گئے، تو پھر اس حدیث کی کیا حیثیت رہے گی، یہ سوال اٹھ جائے گا۔ تو اس کا عمومی جواب تو یہ ہے کہ بعض دفعہ عربی میں 70 کا لفظ، 72 کا لفظ، 80 کا لفظ، اس قسم کے اور الفاظ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جاتے تھے، اور اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ میں نے ہی گن کر 80 سال یا 72 سال یا 70 سال یہ ہوں گے۔ تعداد سالوں کے علاوہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ فلاں شخص پر رحمت نازل کرے گا، 70 مرتبہ بخشے گا، 70 مرتبہ یہ کرے گا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ گن کے پوری دفعہ 70 دفعہ بخشیں کرتا ہے، یہ محاورے ہیں صرف، اور حقیقت میں کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت میں پوری طرح ایگزیکٹلی گن کر آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور پہلو یہ ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا، اگر فرقے بڑھتے ہیں تو کچھ مٹتے بھی ہیں، کانسٹنٹ پروسیس ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں 72 موجود رہیں، واقعتاً بھی 72 موجود رہیں، لیکن ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے کہ گن کے دکھا سکیں، کیونکہ کچھ آ رہے ہیں کچھ مٹ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بحث بیکار ہے، اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فرقوں کی کثرت ہوئی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح ہوئی ہے کہ نہیں جس طرح یہود کے فرقوں کی کثرت ہو گئی۔ اگر یہ کثرت کسی کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ حدیث کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور 72 پر زور دیتا ہے، تو پھر وہ جماعت کبھی آ ہی نہیں سکتی دنیا میں، کیونکہ 72 سے آگے نکل چکی ہے بات، 80 سے بھی اوپر نکل گیا ہوں گے اب تو پھر۔ تو جب یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی تو جو گننے والا ہے اس سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پھر تمہاری جماعت آئی کیوں نہیں؟ اگر 72 کے بعد ہی آنی تھی اور ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہو کہ 72 گن کے دکھائیں، تو تم گن کے دیکھ لو بشر، بات تو 72 سے کہیں اوپر نکل گئی ہے اور وہ جماعت کو نہیں آئی، اور اگر 80 پہ نہیں آئی تو آگے کب آئے گی؟ پھر جب بھی کوئی آئے گا شخص جماعت بنانے والا، تم اس سے یہی سوال کرو گے پھر کہ 72 گن کے دکھاؤ، تو تم تو اس کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس لیے لفظ 72 اہم نہیں ہے، اہم حصہ اس کا وہ ہے کہ مانا علیہ واقعی، جب اختلاف ہوگا، ایک سے زیادہ فرقے ہوں گے، تو جس فرقے کے حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملتے ہوں گے، وہ فرقہ سچا ہے۔ جو مرکزی نقطہ ہے اس کا یہ ہے دراصل، اور وہ حالات کے متعلق جو وہ حالات کیا ہیں اس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ساتھ پہچانے جاتے ہیں کسی انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اہل سنت والجماعت اور دوسرے ہوتے ہیں اہل حدیث۔ کیا یہ جماعت کا لفظ اہل سنت والے لوگوں نے جماعت
بنانے کے لیے تو نہیں استعمال کیا؟ ظاہر ہے کہ جماعت کے آنے کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، 72 کے بعد نہیں بنے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے وہ 72 کے بعد بننے والی جماعت کو خوشخبری فرمائی ہے۔ اس لیے چاہے وہ جماعت کا لفظ ساتھ لگا لیں، وہ اس حدیث کے نیچے نہیں آئیں گے کسی صورت میں۔ جو خوشخبری پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ 72 فرقے بننے کے بعد پھر جماعت ضرور پذیر ہوگی، اور وہ جو جماعت بنے گی وہ سچی ہوگی۔ اور یہ تو کہتے ہیں ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں اسی طرح جماعت کی شکل میں۔ پھر جماعت کی تعریف ہے، جماعت کوئی کہہ دے اپنے آپ کو، اس سے تو جماعت نہیں بنے گی۔ اسلامی اصطلاح میں جماعت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت کا لفظ نکلا ہے جمعیت سے، اور جمعیت کے لیے ایک نیوکلیس ہونا ضروری ہے، ایک مرکز، ایک امام۔ وہ کسی کو نصیب ہی نہ ہو تو جماعت کیسے بن جائے گی؟ جماعت کے لیے امامت یا خلافت ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی جماعت نہیں بن سکتی، پھر کیا ہی رہے گا۔ اس لیے اگر کسی جماعت کوئی جماعت کہلاتی ہو اور اس کے مسجدوں کے امام آزاد ہوں، ہر شخص اپنی کہہ رہا ہو، اپنی منوا رہا ہو، اور متفرق ہوں اور پھیلے ہوئے ہوں، اور کوئی اجتماعیت نہ پائی جائے، کوئی یکجہتی نہ ہو، کوئی ایک قبلہ نہ ہو، کوئی ایک امام نہ ہو جس کے اوپر وہ پورا یقین رکھتے ہوں کہ خدا کا نمائندہ ہے یہ ہم نے، ان علامتوں کے بغیر جماعت کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اہل سنت و جماعت جو کہلاتے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے علماء کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، آپس میں ان کے اختلافات، لڑائیاں جھگڑے اور بنیادی مسائل پر اختلافات، اتنے بنیادی اختلافات کہ اگر ایک سچا تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ جماعت کس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور کوئی دوست یہ تمہاری بات ہے؟ ایک سوال جو ہمارے غیر جماعت دوست کیا کرتے ہیں عام طور پہ، وہ یہ ہے کہ مسیح موعود یا اس زمانے کے جو مہدی ہیں ان کا تعلق آخری زمانہ سے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس کا کیا قطعی ثبوت ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے، یا اس زمانے میں جب بانی سلسلہ احمدیہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہ آخری زمانہ ہے؟ آخری زمانہ تو ایک اصطلاح ہے مذہبی، جسے دراصل لیٹر ڈیز انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ کسی نے بھی اس کی پیشگوئیاں کی ہیں، اور اکثر مذاہب میں یہ محاورہ ملتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی حضرت کرشن کی پیشگوئی ہے کل یگ میں، جبکہ زمانہ آخر پہ جو زمانہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت بدھ نے بھی پیشگوئی کی ہے اپنے دوبارہ آنے کی۔ تو آخری زمانہ تو مراد یہ ہے لیٹر ڈیز، یعنی آخر بعد میں کسی وقت، اور قرآن کریم نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانویہ ان آخرین میں ہوگی جن کا صحابہ سے زمانے میں الحاق نہیں ہے، وہ الگ زمانے کے لوگ ہیں، الگ زمانے۔ تو آخری کا لفظ ایک بعد کے زمانے کے متعلق آتا ہے جو مبہم سا ایک تصور ہے۔ اس زمانے کو پہچاننا ہو تو اس زمانے کی علامت